میرے گھر کے پاس ایک بہت پرانا پارک ہے جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں جنات کا ایک خاندان اپنے بچوں سمیت آباد ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ وہاں شام کے وقت اپنے بچوں کو گھمانے کے لیے لے کے جاتے تھے۔ اس پارک میں بچوں کے لیے جھولے بھی لگے ہوئے تھے اور یہ جھولے ہی اس معصوم سی بچی پر بھوت چڑھنے کی وجہ بنے۔ ریتا ایک بہت پیاری سی بچی تھی۔ شام کے وقت اس کی امی اور اس کے پاپا اسے پارک میں جھولا جھلانے کر لے کر آتے تھے۔ اس پارک میں ایک برسوں پرانا پیڑ تھا جو کہ اس پارک کے بالکل سینٹر میں لگا ہوا تھا۔ یہ پیڑ اتنا بڑا تھا کہ اس کا سایہ آدھے پارک کو ڈھک دیتا تھا۔ لوگ زیادہ تر اس پیڑ سے دور ہی رہتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جنات کو یا ان کے خاندان ہے وہ یہیں آباد ہے، وہ اسی پیڑ میں رہتے ہوں گے۔ ریتا کے پیرنٹ اس اکیلے میں بھی کچھ ٹائم پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے، اس لیے انہیں یہ سب باتیں جو تھی وہ معلوم نہیں تھی۔ اس درخت پر ایک جھولا لٹکا ہوا تھا جو ہمیشہ خالی رہتا تھا اور کوئی اس کے پاس بھی نہیں بھٹکتا تھا، کیونکہ لوگوں کی جو تھا وہ کہنا تھا کہ رات کو 2 بجے کے بعد یہ جھولا اپنے آپ ہی جھولنے لگتا ہے اور بچوں کے کھیلنے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں پر ظاہری طور پر بچوں کو کھیلتا ہوا بھی دیکھا تھا۔ ایک بار ردا اپنے پیرنٹ سے پارک میں جانے کی ضد کرنے لگتی ہے۔ رات کے 2 بجتے ہیں۔ اس کے پیرنٹ نے اسے سمجھایا کہ یار اتنا ٹائم ہو گیا، رات کے 2 بجے تم پارک کے اندر جا رہے ہو، مگر وہ بچی تھی، اس کی ضد پہ اس کے پیرنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ردا بھی چھوٹی سی بچی تھی، اس لیے اس کی ضد جو اس کے آگے پیرنٹ جو وہ مان جاتے ہیں، اس کو پارک لے گئے۔ اس وقت پارک بالکل خالی تھا، وہاں ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ اس بچی کے پیرنٹ نے اسی درخت والے جھولے کی طرف لے گئے اور اسی جھولے پر بٹھا دیا۔ یہ لوگ خود بھی تھوڑی دیر تک وہاں بینچ پر بیٹھ گئے اور جا کے آس پاس میں باتیں کرنے لگے۔ ریتا کی مدر نے اس کی طرف دیکھا تو انہیں ایک بچی سفید کپڑوں میں دکھائی دی جو ریتا کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور اسے جھولا دے رہی تھی۔ ریتا بھی اسے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی مدر کو تشویش ہوئی کہ وہ اٹھ کر جھولے کی طرف بڑھنے لگی۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ رات کے 2 بجے پارک میں کوئی بھی نہیں ہے اور یہ چھوٹی بچی یہاں کیسے آئی۔ ریتا کی مدر تھوڑا قریب ہی پہنچی تھی کہ وہ بچی درخت کے پیچھے چلے گی، اور وہ جب وہ وہاں پہنچی تو انہوں نے درخت کے پیچھے دیکھا تو وہ بچی جو تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ ریتا کی مدر نے صرف فوراً جھولے سے اتارا اور گود میں اٹھا لیا اور ڈرتے ہوئے وہاں سے تیز تیز اپنے ہسبینڈ کے پاس جانے لگی۔ ان کا خوف سے جو زرد تھا، رنگ وہ زرد ہو چکا تھا، اور ان کے ہسبینڈ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے ساری بات بتائی۔ وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے اور فوراً وہاں سے اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ کچھ دن بعد ریتا کے کمرے سے ہنسنے کی اور بچوں کے کھیلنے کی آواز آنے لگی، اور ریتا کے پیرنٹ نے کوئی نہ باہر اس کا اکیلا کسی سے باتیں کرتے ہوئے کئی دفعہ اس کو دیکھا تھا، لیکن ان کو نظر نہیں کوئی آ رہا تھا۔ ریتا سے پوچھا پر وہ ایک ہی جواب دیتی تھی کہ یہ میرے نئے دوست ہیں۔ اس کے پیرنٹ اب بہت ڈر گئے تھے۔ انہوں نے ایک بھوت اتارنے والے بابا کو بلایا تو اس بچی پر آسیب ہو گئے ہیں اور اسے پارک سے چڑھتے ہیں، اور کیونکہ ریتا بھی بچی تھی اس لیے اس نے ان آسیب کو اپنے بہت قریب کر لیا تھا۔ اب یہ ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ریتا کے پیرنٹ نے بہت کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور کسی طرح اس آسیب سے اس کا پیچھا چھوڑ جائے۔ وہ اسی ہار پر اس کو اس بابا کے پاس لے کر آئے تھے۔ آج ریتا 12 سال کی ہو گئی ہے اور اس بات کو 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ریتا اپنے آپ سے ہوا میں باتیں کرتی ہے اور اس کے روم سے بچوں کے اور ہنسنے کی کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں، اور یہ ہمیشہ رات 2 بجے کے بعد ہی ہوتا ہے۔